بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق کے بارے میں ہم چونکہ کمزور ہیں، امت مسلمہ کا اس وقت حال یہ ہے کہ اگر تھوڑا سے بھی حالات آتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہم سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ اگر ہماری جاب چلی جاتی ہے یا ہمارا اسباب ختم ہو جاتا ہے، دنیاوی اسباب، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن حدیث قدسی میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کیا فرمایا ہے، اگر وہ سن لیں تو واقعی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور اللہ پر توکل کرنا آسان ہو جائے گا۔ حدیث قدسی میں ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 4684، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم میری راہ میں خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے تم میرے راستے میں خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا۔ اللہ کا راستہ کیا ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ کا راستہ وہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اللہ کا راستہ ہے، جیسے کہ مدارس وغیرہ، اور اپنے بھائی بہن، ماں باپ، رشتہ داروں پر خرچ کرنا یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، صلہ رحمی کرنا یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، صدقہ اللہ کے راستے میں دینا یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 261 میں اللہ رب العزت نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ باطل چیزوں کو، سود کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، صدقہ زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ صدقے کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے اللہ کے نبی کی زبانی، الصدقۃ تطفئ غضب الجبار، صدقہ وہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو جب یہ رزق کا تعلق ختم ہو، سمجھ لیجیے کہ اللہ غصہ ہے، تو اللہ کو منائیے۔ اللہ کو منانے کا طریقہ کیا ہے؟ کثرت سے استغفار کریں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں۔ سورہ سبا آیت نمبر 39 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تو وہ اس کے بعد تم کو ملنے والا ہے، اور وہ ان قریب مل ہی رہ جائے گا تم کو، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء، تیار کی گئی ہے جنت ان پرہیزگاروں کے لیے، ان اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، تنگی میں بھی اور کشادگی اور فراخی میں بھی۔ تو فراخی اور کشادگی میں خرچ کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن تنگی میں خرچ کرنا یہ اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ تو میرے بھائیوں، رزق کے بارے میں بالکل پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تم پر خرچ کرے گا۔ تو اگر ہم سب اپنے اوپر خرچ کروانا چاہ رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، اور تمام مسلمانوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں، خاص طور سے فلسطین میں مسلمانوں کو یاد رکھیں، ان کے لیے دعا کریں، اور ہو سکے تو جتنی بھی اسرائیلی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، ان کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ اگر آپ نے ایک پیپسی کا بائیکاٹ کر دیا تو آپ نے 100 روپے کی چونکہ 2 گولی ملتی ہے تو 2 فلسطینوں کی جان آپ نے بچا لی۔ تو یہ سوچ کر کے تمام اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔